اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ اولاد اور مال تمہارے لیے آزمائش ہے، تو اے بندوں ان دونوں چیزوں کے پیچھے مت بھاگو۔ ہمیشہ کہا گیا ہے کہ مال کے پیچھے مت بھاگو، اسے زیادہ سے زیادہ خدا کی راہ میں خرچ کرو، اور اولاد کی بیجا فرمائشیں، بیجا ان کے لیے کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ اولاد کی محبت میں حرام حلال سب ایک کر دیتے کہ اولاد کو اچھا کھانا کھلانا ہے، اولاد کو اچھے سے رکھنا ہے، مگر خدا قرآن میں فرماتے ہیں کہ اولاد اور مال یہ دونوں آزمائش ہے، بندہ انسان تم ہماری پیروی کرو، تم میرے اطاعت کرو، میں تمہیں ان دونوں کیا پورے دنیا جہان کا جو ہے وہ بادشاہ بنا دوں گا، مگر ہم اپنی کم علمی میں، کم معرفت میں ہم اسی دنیا کے مال اور اولاد کی محبت کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو کہانی، جو واقعہ میں آپ کے ساتھ کوٹ کر رہی ہوں، آج بتا رہی ہوں، اس کو سننے کے بعد آپ کے لیے ایک نصیحت ہے، اور اس کہانی کے اندر ظاہر ایک فیملی برباد ہوئی، اور جب ان کے ساتھ کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر ایک کہانی جنم لیتی ہے۔ تو اس فیملی نے وہ کٹھن وقت دیکھا، اور اس کا سربراہ اس چیزوں کا قصوروار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، بہت صحیح دعا ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ریانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، آج بات کریں گے یو کے میں رہنے والے پاکستانی نژاد فیملی کی، جن کا نام ابرار صاحب تھا۔ ابرار صاحب گزشتہ کئی سالوں سے یو کے اندر رہتے، وہ اپنی اولین دور کے اندر جب یہ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر گئے تھے تب سے ہی یو کے اندر رہ رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ دوست تھے جنہوں نے مل کر وہاں پر چھوٹا موٹا کام وغیرہ شروع کیا، بزنس بھی کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی، جو کچھ وہ کر سکتے تھے اپنے آپ کو وہاں پر مینج رکھنے کے لیے، وہاں پر قدم جمانے کے لیے انہوں نے کیا۔ پھر وہیں انہوں نے اپنی یونیورسٹی کی ایک دوست سے، اور جو کہ برطانوی نژاد لڑکی تھی، وہیں پیدائش تھی اس کی، اسے شادی کر لی، برطانوی سٹیزن شپ حاصل کر لی، اور سب کچھ ہو گیا۔ مگر کہتے ہیں نا کہ انسان کی کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو بڑے ہی برائی کی طرف لے جاتی ہے، بڑی خسارے کی طرف لے جاتی ہے۔ اب یہ جو شخص تھے ابرار صاحب، ان کی بہت بڑی ایک عادت تھی دھوکہ دینے کی، جھوٹ بولنے کی۔ دھوکہ اس سینس میں دیتے تھے لوگوں سے، یہ کچھ بھی کہہ کے ادھار پکڑتے تھے، پیسہ لیتے تھے، اور اس پیسے کو جو ہے ڈبل کرنے کے چکر میں جو ہے وہ بہت سارے ایسے لوگوں کا دل دکھاتے رہے۔ پاکستان میں انہوں نے خاص طور پہ ضرور سال میں ایک چکر یہ پاکستان میں لگاتے، اور وہاں پہ اپنے دوست یاروں کو بڑی بڑی باتیں کر کے بتاتے کہ میری بڑی فرم ہے، میری بڑا وہاں پہ کاروبار ہے، میں بڑا امیر کبیر رئیس، ساتھ میں میری بڑی بڑی گاڑی ہے، اور یہ سارا کچھ جھوٹ بولتے اور ان کو بتاتے کہ میں تمہیں وہاں پہ سیٹل کر سکتا ہوں، یا میں وہاں پہ کاروبار میں تمہارا انویسٹ کر لوں، تمہیں منتھلی اتنا پیسہ آتا رہے گا۔ یہ عادت، یہ چیز ان کی اتنی زیادہ فراڈ کے اندر آ گئی کہ انہوں نے پاکستان سے اپنے کئی دوستوں کو لوٹا، ایسے ایسے غریب بیچارے دوستوں کو لیا جنہوں نے اپنی بیوی کا زیور بیچا، اپنی اگر چھوٹی موٹا پراپرٹی تھا، پلاٹ تھا، وہ بیچا اور ان کے کاروبار میں انویسٹ کیا، اور اس کے بعد کچھ عرصے تک یہ اچھی اماؤنٹ ان کو بھیجتے رہے، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ کاروبار ڈوب گیا، پیسہ سارا ختم ہو گیا، جبکہ اسی پیسے سے یہ اپنے بچوں کو سوئٹزر لینڈ گھماتے رہے، مختلف ممالک کے ٹور کراتے رہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ عیش کرتے رہے۔ اللہ نے انہیں 2 بچے دیے تھے، ایک بیٹی دی اور ایک بیٹا دیا، ان کو حرام کھلاتے رہے۔ کہتے ہیں نا حرام لقمہ اگر ایک شکم میں اگر ایک حرام لقمہ بھی چلا جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے، 40 دن تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور ہم اتنے آرام سے اپنی اولاد کی آسائش کے لیے لوگوں کو لوٹتے ہیں، لوگوں کی آہیں، لوگوں کی بددعائیں لیتے ہیں۔ اچھا جی، سارا کچھ اس کی بیوی کو بھی پتہ تھا، کہ اس کی بیوی بھی جانتی تھی کہ میرا شوہر کیسے ٹھگ رہا ہے۔ اس کو فون آتے تھے، رشتہ داروں کے فون آتے تھے، لوگوں کے فون آتے تھے، ان کی اپنی کزنس کے فون آتے تھے، روتے تھے، منتیں کرتے تھے، ہم لٹ گئے، ہم روڈ پر آ گئے، پاکستان میں ہمارا کوئی فیوچر نہیں رہا، ہمارے لیے کچھ کرو، کچھ پیسے دے دو، اتنا کاروبار میں ہم نے پیسہ لگایا تھا، اپنی جمع پونجی سب بیچ کے لگایا تھا، کچھ پیسے دے دو۔ مگر یہ میاں بیوی اتنے کٹھور تھے، اتنے سنگدل تھے، یہ ہنستے تھے، ہر ایک نئے شکاری کو شکار کرنے کے بعد یہ اس پیسے سے عیش کرتے، اپنے بچوں کو اچھے اچھے کپڑے، اچھے کھانا، گھمانا پھرانا، آؤٹنگ کرانا، یہ سارا کچھ چلتا رہا۔ مگر کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی جب برستی ہے تو بڑی زور سے برستی ہے، اور اس کے بعد پھر انسان چاروں شانے چت ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ ابرار صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ اللہ نے رسی ڈھیلی رکھی، بچے جوان ہو گئے، ان کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں تھا۔ یہ پاکستان سے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے، ہر دفعہ کسی نہ کسی کو شکار کرتے، سال میں 1-2 بڑا شکاری پکڑتے، اور اس کے بعد یہ اس کے پیسے پہ عیش کرتے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ان کے اوپر کیس نہیں بنے، ان کے اوپر بہت زیادہ کیس بھی، لوگوں نے پولیس کیس بھی کیا یو کے اندر، جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا انہوں نے کیس بھی کیا، مگر یہ کوئی نہ کوئی ضمانت یا کچھ نہ کچھ کر کے، کوئی نہ ایویڈنس ہونے کی وجہ سے یہ بچ نکلتے تھے۔ پر اللہ کی رسی نے ان کو پکڑ لیا۔ ان کی جوان سالہ بیٹی جس کا نام سمیہ رکھا تھا انہوں نے، بہت پیار کرتے تھے، ان کی بڑی اولاد تھی، یہ تقریباً بچی جیسی 19 سال کی ہوئی
تب اس کو ایک موذی مرض لاحق ہو گیا، اس کی بیماری پکڑتی گئی اور آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ اس کو جو ہے وہ ہڈیوں کا کینسر ہو گیا۔ اب جب اس کو کینسر کا پتہ چلا تو ان ماں باپ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اتنے پریشان ہو گئے۔ بچی کے علاج کے لیے انہوں نے اپنے جو رقم تھی ان کے پاس وہ سب کچھ لگائی، مگر انہوں نے کہا کہ اس کا کینسر اتنی خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے کہ اب اس کا بچنا ناممکن ہے، اور سال کے اندر ان کی جوان سال بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بچی کے مرنے کے بعد ان ماں باپ کی جو حالت تھی یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی بالکل اندھیر ہو گئی تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ جب انسان لوگوں کی آہیں لے کر بیٹھا ہو نا تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں نہیں پڑتے۔ اللہ کہتے ہیں میں نماز روزہ سب معاف کر سکتا ہوں، حقوق العباد کا ذمہ داری تمہاری اپنی، حقوق العباد کا وہی ذمہ دار ہوگا جس کے ساتھ تم نے ناانصافی کی ہے۔ اب ان کے اوپر یہ مصیبت آئی کہ ان کا جوان سال بیٹا جس کی عمر محض 17 سال تھی وہ نشے کی لت میں لگ گیا، اور ایسی لت کہ ماں باپ کو گالیاں دیتا، ماں باپ کو برا بھلا کہتا، اس کے ہاتھ میں جو چیز ہوتی اپنے ماں باپ کے اوپر اٹھا کے پھینکتا اور ان سے کہتا میرے نشے کے لیے پیسے دو۔ ماں باپ پریشان ہو گئے، اس کے علاج کی کوشش کی، مگر یہ بچہ اتنا زیادہ ایڈکٹ ہو گیا تھا اور اتنا زیادہ یہ بچہ خراب ہو چکا تھا کہ اس کی سنورنے کی، اس کی بچنے کی کوئی چانس نہیں تھی۔ یہ ماں باپ اپنے چیزیں بیچ کے اس کے نشے پورے کرتے رہے، اس کی ہر چیز کرتے رہے، مگر یہ ماں باپ روڈ پر آ گئے، ان کا سب کچھ بک گیا، جو حرام کا انہوں نے کمایا، جو کچھ یہ کرتے رہے وہ سارا کچھ سیل آؤٹ ہو گیا، اور آخر کار ان کا بیٹا اتنے برے حال میں ان کو لے کر آ گیا کہ یہ روڈوں پر آ گئے۔ یہ ان کی حالت ہو گئی کہ انہیں کہیں کام مانگنے جاتے تو انہیں کوئی کام نہیں دیتا۔ دونوں میاں بیوی رات بھر روتے، نمازیں پڑھتے، التجا کرتے، خدا سے دعائیں کرتے کہ آخر ہم نے ایسا کون سا گناہ کر دیا، جبکہ یہ نہیں سوچ رہے کہ انہوں نے زندگی بھر کون سا ایسا نیکی کا کام کیا، زندگی بھر لوگوں کو لوٹتے رہے، زندگی بھر لوگوں کی محنت کی کمائی، غریب اگر انہیں 10,000 بھی اگر کسی سے لوٹنے کو ملتا تو انہوں نے وہ بھی لوٹ کے کھایا۔ ایسی حالت میں خدا نے ان کو لا کے پھینکا، پھر انہوں نے خدا سے بھی التجائیں کی، اور کس سے معافی مانگتے نہ، کہتے نا جب انسان کے دل پہ مہر لگ جاتی تو پھر وہ پلٹ کے نہیں دیکھتا۔ انہیں ذہن میں ان کے نہیں آتا تھا کہ انہوں نے لوگوں کا پیسہ کھایا، لوگوں کی آہیں اور لوگوں کی سسکیاں ان کی جو ہے وہ بددعائیں ان کے پیچھے لگ گئیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد آج یہ فیملی UK کے اندر رہ رہی ہے، چھوٹے موٹے عبرت کے نشان ہے، جو لوگ ان کو جانتے ہیں، جو لوگ ان سے واقف ہیں وہ ان کے حال کو دیکھ کے عبرت پکڑتے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ تو شاید نہ جانتے ہو، یہ تو شاید اتنا ضرورت نہیں رکھتے کہ فون کر کے ان لوگوں سے معافی مانگ سکیں، کتوں کا پیسہ لیا ان کو تو شاید یاد بھی نہیں ہوگا، مگر جو ان کے دیکھنے والے ہیں، جو ان کو جاننے والے، وہ توبہ کرتے ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی جو بدترین حالت میں آج یہ آ گئے، جو یہ عیش کر کے بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑے بڑے بنگلوں میں گھومنے والے لوگ، آج ان کی کیا قسمہ پرسی میں خدا ان کو لے کر آ گیا۔ خدا ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالتا ہے، خدا جس کو پسند کرتا ہے نا، جب انسان کے گناہ بہت بڑھ جاتے ہیں پھر اللہ نیکی کے راستے بھی اور توبہ کے دروازے بھی بند کر دیتا ہے۔ تو اللہ غفور الرحیم، ہم تو دعا کر کے پروردگار ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کو ہدایت کے راستے پہ لائے، اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جو کسی کو بھی لوٹ رہے ہیں یا کسی کا 1 روپے بھی اگر کسی کے ذمے ہے نا تو یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ کبھی بھی جب بجتی ہے نا تو پھر انسان چوپٹ ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ آج کا ایک واقعہ تھا، سبق آموز تھا۔ آپ کو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔